بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی رائے کے ساتھ رجا کفیل اور عامر محبوب کا سلام۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں اس ٹائم جشن کا سماں ہے اور وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کو بلاخر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طویل جدوجہد ان کی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور حکومت نے نہ صرف متنازع صدارتی آرڈیننس واپس لیا، تمام قیدی بھی چھوڑنے پڑے اور جتنے مطالبات تھے، یعنی جو گزشتہ ایک سال سے جو التوا کا شکار تھے، جو آزاد کشمیر حکومت کے اپنے ذمہ تھے، وہ سارے کے سارے مطالبات بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جتنے بھی جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی سے متعلقہ، وہ سارے کے سارے تو ایکشن کمیٹی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات اور تمام مطالبات تسلیم ہونے کے بعد جو احتجاج تھا اس کی کال آف کر دی ہے۔ دھرنا تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو دھرنے جاری تھے وہ دھرنے بھی ختم کر دیے۔ اس وقت استقبال ہو رہا ہے، جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ایک بھرپور کامیابی کے بعد ایک جو کامیاب مذاکرات اور اپنے جو منزل تھی اس کو حاصل کرنے کے بعد ایکشن کمیٹی کے جو لوگ واپس اپنے اپنے اضلاع میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پھر ابھی اس کے بعد ہم بات کریں گے تو ظاہر متنازع صدارتی آرڈیننس بھی واپس ہو گیا اور جو قیدی وہ بھی رہا ہوگی اور تمام طالبات حکومت کو منظور کرنے پڑے۔ اگر یہ 2 دن پہلے ہو جاتے اور جس طرح کے ساتھ رات سے جو انٹری پوائنٹس جو بند ہوئے ہیں، اس انٹری پوائنٹس کی بندش کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جو آزاد کشمیر میں حالات پیدا ہوئے، جہاں ان حالات کو جواز بنا کر جو ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا اور پوری دنیا میں جو ایک یعنی تاثر ابھرا، اب اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری طرف آج سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، مسلم نون آزاد کشمیر کے بانی راجہ فاروق قدر خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کی واپسی کے بعد اب وزیر اعظم انور الحق کو فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے جو پارٹی صدر شاہ عالم قادر صاحب سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ یعنی پارٹی صدر کی ذمہ داریاں پوری کرنے ناکام ہو گئے ہیں، اور شاہ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو عہدہ ہے اس سے فوری طور پر الگ ہوں۔ اس وقت جو پوری دنیا کی جو خبر ہے کہ شام پہ جو عوام ہے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو 25 سالہ جو اسد خاندان یعنی 50 سال سے زائد کا جو اسد خاندان کا جو اقتدار تھا وہ انجام کو پہنچا، اور جو صدر بشار الاسد وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ ہم اس ساری صورتحال پر یعنی بات کریں، لیکن سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج جب ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات منظور ہوئے اور جو ایکشن کمیٹی کے جو قائدین ہیں یہ کوالا انٹری پوائنٹ پر حکومت کا ساتھ طے پانے والا جو معاہدہ ہے اس کا اعلان کریں، تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو وہ اعلامیہ دکھاتے ہیں جو حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس کا اعلامیہ جاری کریں ایکشن کمیٹی کے قائدین۔ تو ناظرین پہلے ہم آپ کو کوہالہ لے چلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو وہ ظالمانہ کالا قانون تھا اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی آڑ میں جتنے ہمارے اسیران تھے مظفرآباد، کوٹلی، پونچھ، ان تمام اسیران کو الحمدللہ غیر وصول رہا کر دیا گیا۔ جو پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس تھا 35 سے 36% اور 40% تک، پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکسز اور فیسز ان کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے پہ کم کر کے 14% کر دیا گیا۔ بندہ اچھا، جو 5 KVA سے اوپر 5 KVA سے اوپر جو بجلی کے بلات کا ٹیرف تھا اس پہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا اس میں تفصیل اس طرح ہے۔ لوکل ہمارے جو پرائیویٹ سکول ہیں 1 یونٹ سے لے کر 1000 یونٹ تک 15 روپے پر یونٹ، اس میں کوئی ٹیکسز شامل نہیں ہے، بلکہ ٹیکسز اس کے اندر شامل ہے، ٹیکسز سمیت ہے یہ
1 से 1000 यूनिट्स प्राइवेट स्कूल्स 15 रुपए पर यूनिट, 1001 से अबाउट 25 रुपए पर यूनिट। लोकल होटल्स 1 से 1500 यूनिट्स 25 रुपए पर यूनिट, ये लोकल होटल्स। 1500 1 से यूनिट अबाउट 35 रुपए पर यूनिट। मैरिज हॉल 1 से 2000 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट। 2001 से अबाउट नॉर्मल कमर्शियल बिल उनका। पेट्रोल पंप्स 1 से 1500 यूनिट्स 25 रुपए पर यूनिट। एक टैक्सी समेत इनके 55, 60, 65 रुपए पर यूनिट इन्हें बिल दिए जा रहे थे, जो उसमें कमी हुई है। अच्छा, एक जो हमने कोशिश की, भरपूर कोशिश थी, उसमें जरूरी नहीं कि सारी बातें 100% हो। बिजली बिलात का जो बकाया जात थे, उस हवाले से हमने कोशिश की कि उसको नए टैरिफ तक मुताबिक किया जाए, लेकिन उस पर टैरिफ तो नया नहीं लग सका। लेकिन आवाम की सहूलत के लिए उसमें जो 24 इकसात थी, उसमें हम 36 इकसात का नोटिफिकेशन लेने में कामयाब हो गए। ये डोमेस्टिक बिलात में अब वो बकाया जात 36 इकसात में तकसीम होके आपसे वसूल किया जाएगा। 9 मई 2023 से लेकर मई 2024 तक पूरी रियासत के अंदर हमारे तहरीकी साथियों पर, हम सब पे जो 51 FIR थी, 51 FIR उनको आज ही के नोटिफिकेशन में वापस दे दिया गया। ये वो नोटिफिकेशन है, वो तमाम मुकदमात से हुकूमत विड्रॉ हो चुकी है। 51 FIR थी। अच्छा, ये चीजें ना की दोरी तो कारोबारी लोग ही करते हैं। उदाहरण ही बड़ी अहमियत नहीं तो ये उदाहरण शक्ल करब है कि जिसी साइन मिनिस्टर ने तो उसकी अहमियत होनी उदाहरण भी है ना। मुझे फिर उदार कह दिया, उदार है उदार। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मायदा, वो जो मैंने अभी जिक्र किया 50 FIR का, उसके आगे और FIR भी हैं जिनमें 680A और 302 के मुकदमा दर्ज है। ये लॉन्ग मार्च के दौरान की FIR हैं। 50 FIR के अलावा बाकी FIR तहत ज़ाब्ता 90 दिन के अंदर डिस्पोजल की जाएंगी। इन सारों में हमने टाइम लिया है। अच्छा, बरतरफ मुलाजम जिसका खैगला रावला कोर्ट से तल्लक है, इस तहरीक के दौरान तहरीकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में उसे बरतरफ किया गया था। शोएब आरो की बारी अंदर 7 अयाम होगी। 2 शोधा हमारे उनके मुर्सा को मुस्तकिल नौकरी मिल चुकी थी। एक अजहर शहीद का भाई, उसकी आर्जी जॉब थी। अजहर शहीद के भाई की मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत अंदर 7 अयाम की जाएगी। 4 जख्मी जो शदीद जख्मी थे, जो शदीद जख्मी थे हमारे मुजफ्फराबाद के 13 मई को, उन 4 जख्मियों को फी केस 10 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी अंदर 7 यौम की जाएगी। 10 लाख रुपए। ये वो शहजादे वो। नाज़रीन, ये थे उमर नज़ीर कश्मीरी को आला के मकाम पर
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाजी धरना था एंट्री पॉइंट पे, उसमें एलामिया पढ़ के सुना रहे थे जो लोग उनके साथ आए, और इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि जो हड़ताल ख़त्म कर दी है। और बहुत आज का दिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिस इताद यकजहती का मुजाहरा किया और अवाम ने उनका साथ यकीनी तौर पर आज उनके लिए एक और बहुत बड़ी फ़तह का दिन है। और ये कश्मीरी अवाम के लिए फ़तह का दिन है कि कश्मीरी अवाम की एक और जो जदोजहद है, जो पुरअमन जदोजहद, वो कामयाब हुई। और जो हठदर हुकूमत है, हठदर वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म की आना, वज़ीर-ए-आज़म के ज़िद ने आज़ाद कश्मीर को इस स्टेज पे ला खड़ा कर दिया। बिलाखिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और सारे के सारे मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म साहब को मानने पड़े। जनाब अमर साहब, और आप 3-4 दिनों से कह रहे थे कि वही होगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब के घंटे भी खाने पड़ेंगे और प्याज भी बड़ा बड़ा लंबी लंबी चीज़ें, तो क्या हुआ फिर, ये कैसे ड्रॉप सीन हुआ? ये राय साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। जो मुहावरा था गंडे, जिसे कहते हैं 100 जूते भी और 100 गंडे भी, गंडे प्याज को कहते हैं पंजाबी में, तो ये तो मुहावरा था काफ़ी अरसे से ना। हम तो ये कह रहे थे कि आप ये ना करें, लेकिन ये मुहावरा जो है वो पहले 100 से 1000 तक पहुंचाने का। आइंदा जब मुहावरा ये बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि 1000 गंडे भी और 1000 जूते भी, और वो 1000 गंडे और 1000 जूते कई बार। ये जो है अनवारुल हक साहब ने इसमें ये ड्रॉप सीन कैसे हुआ, यानी कैसे ये मामला कैसे एक तो ये बात है कि ये होना ही था, जिस तरह के अड्डरमिन अनवारुल हक साहब ने शुरू कर दी थी। उनके जहन में ये था कि आज़ाद कश्मीर की रियासत में इंतशार फैले, और उनके भिंबर से तल्लक रखने वाले चहेते वजीर हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह हमें पाकिस्तान से फौज आए, कभी फौज, कभी बाग से रेंजर्स घूमे, इधर घूमे, वो करें, इधर से करें, इधर पत्थर मारे, वहाँ शीशे टूटे, वो खराबी करें और एक जो है वो करें। वो कोई सेंसेबल लोगों की वजह से इस बार नहीं हो सका। और उन्होंने क्या किया कि जी एक तो बिल्कुल फोर्सेस के इस्तेमाल को जो है वो उस तरफ उन्होंने जाने ही नहीं दी गई बात। और दूसरा ये हुआ राय साहब कि ताकत के इस्तेमाल से मना कर दिया गया था। ताकतवर हल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को अपने शहरियों के ऊपर ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया था, और हुकूमत पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी थी कि पाकिस्तान कह रहा था कि आपने ये इसे ताकत के ज़रिए नहीं करना। दूसरी ये बात है कि इसमें अनवारुल हक साहब का आपको पता ना, वो तो हर काम जो है वो भिंबर बरनाला स्टाइल है ना, कि पकड़ो धकड़ो मार दो। मतलब ये जो FIR हैं आज जो दहशतगर्दी की, नहीं अमर साहब मिला क्या, ये तो एक मुतालबा कर रहे थे कि सिर्फ ऑर्डिनेंस वापस लो, गिरफ्तार लोगों को रहा करो, तो इनको सारे के सारे 13 के 12 जितने मुतालबात हैं सारे मानने पड़ेंगे। कल हमने ये बात बता दी थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है, और जो पहले मरहले पे 14 अरकान का जो नाम दिया था, जो असीरान थे, गिरफ्तार शुदगान थे, उन्हें रिहा करने के लिए कहा था, तो वो भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब वो चल गए, इन्हें बताया गया था कि आप ये इंतजार करें, 12 बजे की डेडलाइन बजाय जो है वो 4-5 बजे तक इंतजार करते रहे, 5-6 घंटे वो हुआ। फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए। फिर राय सब ये हुआ कि रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है इस कदर ख़त्म होगी कल कि ये जो एक्शन कमेटी है उनका सियासी निज़ाम के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर से एतमाद उठ गया। पहले वो कहते होते थे कभी कभी कि जी वो वज़ीर। अब ये हुआ कि जी उन्होंने कहा हमने किसी वज़ीर से बात ही नहीं करनी। और फिर जो है वो इन्होंने कहा जी कमिश्नर ज़ाहिर मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे कॉल, तो कमिश्नर मुजफ्फराबाद जो हैं उन्होंने मसूद रहमान साहब उन्हें भी सहूलतकार करार दिया वज़ीर-ए-आज़म का, और उन्होंने कहा उसके साथ तो अस्सलाम वालेकुम भी नहीं हो सकती, हाथ भी नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि सारी बुराइयों और ख़राबियों का जड़ वो मसूद रहमान साहब को समझते थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाहिर याद है पिछली बार उस मसला बना था, मुजफ्फराबाद 3 लोग मारे गए था, और जब एहतजाज ख़त्म हुआ तो इन्हें फिर लगा दिया। तो ये जो है एक तो ये बात थी। तो फिर कल जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात जो है नए जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं सरदार अदनान खुर्शीद साहब, उनके ऊपर, और जो कमिश्नर पुंछ हैं वहीद साहब, उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। इनकी ख्वाहिश थी कि चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो मुज़ाकरात में आए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस पूरी तहरीक के साथ जो है डिस्टेंस कर चुका था, और वो कह चुका था क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के अपने मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, उसका आज़ाद कश्मीर ऑर्डिनेंस भी हुकूमत ने मंजूर भेजा, सारा चीज़ अनवारुल हक साहब का बेबी था, तो वो खुद ही इसे हैंडल करें। तो ऐसा एक तो ये बात है कि फिर कल जो है अदनान खुर्शीद साहब ने जो है वो हिम्मत की, और अदनान खुर्शीद क्योंकि बासलाहियत ऑफिसर हैं, एक बहुत ही तगड़ा जो है वो उनका शायद सबसे तगड़ा फैमिली बैकग्राउंड है उनका, और पुंछ से तल्लक है, और रवायती लोग इज्जत भी करते हैं, नहीं लोग इज्जत एहतराम भी पूरे घर का है। मतलब ये आपको पता है कि मतलब इनके फादर भी जो है वो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और ये
غازی ملت کی فیملی سے ہیں, وہ ننیال ہے ان کا شاید, یا یہ ننیال ہے اس فیملی کا, تو یہ بڑا ہی باعزت گھرانہ ہے. تو اس حساب سے اگر وہ دیکھا جائے تو عدنان خورشید صاحب نے کل وہ کیا, لیکن روایتی اہم بات ہے کہ عدنان خورشید صاحب بھی جو ہے وہ ٹمبر کا سوٹا لے کے ساتھ آئے ہوئے بتانے کے لیے کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں. لیکن جو رائے سب سنجیدہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں سارے کا سارا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد تہ و بالا ہو گیا. اور ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ انوار الحق صاحب کوئی کام بھی جو ہے وہ سیدھے طریقے سے نہیں کرتے, اور بندہ دیکھے نا, ماضی سے بندہ سبق سیکھتا ہے, عقل لیتا ہے. اب حکومت پاکستان کو پچھلی بار اس کی قیمت ادا کرنی پڑی رینجرز کی اور ایف سی کی, تو انہوں نے اس پر نہیں نہ کیا. آپ کو نہیں نظر آیا نا وزارت داخلہ سے ایک خط آ رہا ہے اور ایک خط جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ باقی لوگوں نے بھی اپنی اصلاح کی, لیکن انوار الحق صاحب نے اور کرنل وقار نور صاحب نے اپنی اصلاح نہیں کی. اور اب جو ہے یہ آرڈیننس کی صورت میں جو ہے انہوں نے وہ کیا, اور اب اس قدر جو ہے وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس کے بعد آپ آزاد کشمیر میں, ہم یہی کہہ رہے تھے نا, اگر آپ نے یہ ان کے مطالبات ماننے ہیں ایک دن پہلے ماننا ہے تاکہ یہ انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ نہ ہوتا. 5 کا بھی نہ کرتے, دیکھیں نا پوری دنیا میں تماشا بنا دیا. کل جب وہ ہے وہ انٹری پوائنٹس بند ہونے کے اوپر آپ نے انڈین میڈیا کا تبصرے سنے ہیں آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نقصان کیا انوار الحق کا کیا نقصان ہے؟ نہ اس کی کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ اس کا کوئی سیاسی مستقبل ہے, نہ اس نے آئندہ کوئی الیکشن لڑنا ہے, مگر اس کے اوپر جو ہے نا پارٹی والے اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہے, نہ مسلم لیگ نون اسے لانے کے لیے تیار ہے, نہ مسلم کانفرنس اسے لینے کے لیے تیار ہے. اس کا سیاسی مستقبل بھی کوئی نہیں. ایک ایسا بندہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بٹھائی ہوئی ہے ادھر کہ جی اس کی جو ہے وہ اپنی جو سوچ ہے اور اسے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا. وہ پتہ نہیں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ میں وہ کس قدر اہم آدمی ہو گیا ہے کہ جی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ انوار الحق سے وابستہ ہے, جس نے یہ تماشا لگا کہ پوری دنیا میں کشمیر کو اور پاکستانیوں کو, کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو تماشا بنا دیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 100% نہیں, آپ ان کے جو ایک مطالبہ لے کے آئے تھے, 2 مطالبات لے کے آئے تھے, آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے تھے, آپ نے ان کو 17 مطالبات مان کے بھیجے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کو اربوں روپے کا نقصان اس یہ جو آج معاہدے کی ہیں اس سے ہوگا. کاروباری پوری جو طبقات کو جو ہے انہوں نے وہ بجلی کے ٹیرف میں انہوں نے ریلیف دے دیا, سارا کچھ کافی سارا جو نہیں ہوئے تھے طے معاملات سارے کے سارے طے ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی وہ شکر کرے کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا جناب والا کہ چاند تارے لا کے دیں, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ میرپور اور مظفر آباد کا ایئرپورٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر کے دیں, تو وہ تو یہ بھی کرا کے جا سکتے تھے نا. کل جس طرح کی پوزیشن میں وہ چلے گئے تھے اس کے بعد اس نے کوئی شے ہی نہیں چھوڑی تھی, کیونکہ انوار الحق صاحب کا گریٹر ایجنڈا تھا آزاد کشمیر میں انتشار دکھانا, اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جس قدر پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے, نہ رائے صاحب انہیں لانے والے, نہ جناب والا کیا کہتے ہیں سیاسی قیادت, اور نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس نقصان کا ازالہ کر سکتی ہے جو انوار الحق صاحب نے 20 اپریل سے لے کے آج جو ہے وہ 8 دسمبر تک جو ہے وہ اس ریاست کو پہنچا دیا ہے. اور کس قدر جو ہے انہوں نے اس ریاست کو کمزور کر دیا ہے, ریاست کی ریٹ کو کمزور کر دیا ہے, ریاست کے نظام کو کمزور کر دیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی بیوروکریٹ جو ہے انوار الحق کے بیاف پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہ ہوتا ہے نا کسی کا انٹرسٹ ہے, کسی کا وہ کر اگر کسی سے بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے ہم پتہ ہی نہیں کر رہے. میں ڈیوٹی کرنا تو الگ بات ہے نا, ان کے انٹرسٹ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم پتہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ انوار الحق کیا چاہتے ہیں. اور پھر جس طرح جو ہے وہ وزیر اطلاعات کو انہوں نے جو ہے وہ کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے, مگر ان کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے انہوں نے شیک کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل اور آج مقصد فتح شاید انوار الحق صاحب جیت گئے ہوں گے. ان کی جیت یہی ہے نا, اور ایکشن کمیٹی بھی جیت گئی ہے, اور ایکشن کمیٹی والے بھی جشن منا رہے ہوں گے, ادھر انوار الحق صاحب بھی جشن منا رہے ہوں گے, انہیں جناب والا انڈیا بھی جشن منا رہا ہوگا, ادھر جناب والا پاکستان کیا کہتے ہیں انوار الحق کے جو کاسا لیس ہوں گے جو وہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. میں کل جو ہے انوار الحق جو ہے وہ صرف آٹے اور بجلی کا کریڈٹ لے رہے ہیں, کل ان 17 نکات کا بھی کریڈٹ لیتے پھریں گے کہ جی یہ ہم نے کر دیا ہے. مگر وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں جو شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا, حکومت کے لیے تو نہیں ہے. اب انہوں نے جو ہے ہارا کون, پاکستان ہارا, پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ ہارا, ناقابل تلافی نقصان پہنچا. ایسا میں نے جس دن یہ آرڈیننس آیا تھا اس آرڈیننس والے دن جو ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. آپ یہ جو آرڈیننس آپ لے آئے ہیں اس کو کسی نے ماننا نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریاست اور یہ آرڈیننس اکٹھا نہیں چل سکتا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا دریائے جہلم اور نیلم اور منگلا کے
سارا پانی جو ہے آپ کے منہ کے کالک نہیں دھو سکے گا, آپ کو واپس لینا پڑے گا. کل آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے سامنے صدر آزاد کشمیر نے وہ بتایا کہ جی انہیں وہ جو ہے وہ بھی ہٹے پیچھے. اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی جو کل وہ حمایت کر رہے تھے, کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی والے حمایتی تھے نا, فیصل راٹھور صاحب. نہیں, کل بھی کراچی میں 3-4 لوگوں نے کھل کر حمایت میں یہ کی کہہ رہا ہوں کہ حمایت کہ کر رہے ٹھیک تھے ہے, آرڈیننس ٹھیک ہے اور ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے, ہمیں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا میں چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ اب وہ نہیں نہ رہا, اب وہ ختم ہوگی بات. اسی طرح جو ہے رات گئے شاہ غلام قادر صاحب بھی مارکیٹ میں آ گئے, عوام بھی آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ساری ہے, اس کا جو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے, اور پاکستان اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد کرنے والوں کو اٹھانا پڑا ہے. انوار الحق صاحب جو ہے وہ سسٹم میں ایک ایسے آدمی ہیں جو ان کی سسٹم میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی ایسی قوت ہے جس نے انوار الحق صاحب کے اقتدار کو, یعنی کشمیریوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے, کشمیریوں کو پاکستان کو آزمائش میں ڈالا. رائے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مقصد اب یہ جو وہ کہتے ہیں نا کچھ گرہیں ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے دی جاتی ہیں دانتوں سے کھولی جاتی ہیں. انوار الحق صاحب نے اس ٹریک پہ لے گئے ہیں کہ اب یہ جو گرہیں ہیں یہ جو ہے نہ ہاتھ سے کھلیں گی نہ دانت سے کھلے گی, بلکہ اس کی جو قیمت ہے وہ کہتے ہیں لمحوں کی جو خطائیں ہیں نسلوں کی جو ہے نا اس میں اسے چکانی پڑتی ہیں. تو یہ وہی صورتحال ہے انوار الحق کے لیے اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے کہ انہوں نے ایسا جو ہے وہ دراڑ ڈال دی ہے رشتوں کے اندر کہ میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کو اور پاکستان کے رشتوں کو انوار الحق جو ہے اس کی پالیسیاں, اس کی ہٹ درمی, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو مشیر ہیں, انہوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا, اب اس کا وہ ڈیمیج ریپیئر رہا ہے ایسا ممکن نہیں لگتا. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے حالات ہیں یا جو متنازع صدارتی آرڈیننس یا جو اس کا نتیجہ ہوا اور جس طرح کے ساتھ جو انٹری پوائنٹس جو نا بند ہوئے ہیں, اور آج آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم مسلم نون آزاد کشمیر کے بانی راجہ فاروق قدر خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق فوری طور پر مستعفی ہوں, اور ساتھ انہوں نے اپنے جو پارٹی صدر ہیں شاہ غلام قادر پہ بھی اس پر سخت تنقید کی اور کہا کہ شاہ صاحب کو بھی پارٹی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ تبھی مطالبہ آ گیا ہے کہ مسلم لیگ جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے, فاروق قدر صاحب نے کہا وزیر اعظم سے کہ اسٹیپ ڈاؤن. ایک تو یہ بات ہے فاروق قادر صاحب نہ انوار الحق صاحب کو جانتے ہیں اور نہ ہی جانتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب کو, اور یہ جو انہوں نے ایک معصوم سی خواہش کا دونوں اعلیٰ شخصیات سے, دو اعلیٰ شخصیات سے, دو دوستوں سے, دو سابق سپیکر سے اور دو ایک جیسی جگہ سے تربیت حاصل کی ہوئے لوگوں سے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں رائے صاحب کریکٹر کی اور اخلاقیات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کو کہا تھا نا کہ انوار الحق صاحب کے ایک فیس کو جانتی ہے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, ایک فیس انہوں نے پیپل پارٹی والوں کے رکھا ہوا ہے, ایک فیس انہوں نے نون لیگ والوں کے رکھا ہوا ہے, ایک فیس انہوں نے ڈرانے کے لیے بھی یہ اپنے جو ہماری جو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک آدھ فیس صحافیوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, ایک آدھ فیس سول سوسائٹی کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, ایک فیس ان کا اپنا اوریجنل فیس بھی ہے. میں یہ تہ در تہ جو فیسز ہیں, اس فیس کے جو پردے ہیں, اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھانا شاید فاروق حیدر صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی, فاروق حیدر صاحب کیونکہ کریڈیبل آدمی ہیں, اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہی جائز مطالبہ کیا ہے, لیکن ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو اقتدار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اس کی کوئی اخلاقی جوازیت نہیں ہے, اخلاقی قدریں نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استعفیٰ رائے صاحب کریکٹر والے لوگ دیتے ہیں. استعفیٰ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے سے انکار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب جو ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ 25 لے آئیں, 26 لے آئیں, 27 لے آئیں, یہ ہو جائے, بیٹھ جائیں, وہ پوری پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں وہ کون سا طریقہ کار ہے, کسی کو گھسیٹ کے تو نہیں نکالنا ہوتا نا, ایک عدم اعتماد کا طریقہ کار ہے, وہ بھی کسی وقت آ ہی جائے گی. لیکن ابھی تک جو ہے وہ پوری عوام, اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا جی وسیع البنیاد مشاورت کرتے ہیں, پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جی وسیع البنیاد مشاورت شروع ہوئی نا وادی نیلم تاؤ بھٹ سے, تو افتخار آباد بھمبر تک وسیع البنیاد جو مشاورت ہوئی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا نا. اتنی جو ہے وہ ایوب خان کو کسی نے ایک بار کچھ کہا تھا تو وہ گھر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے جی, ادھر جو ہے جو لوگوں نے نیلم سے لے کے اس تک کہہ رہے ہیں آپ میں, انوار الحق صاحب میں کیونکہ کریکٹر نہیں ہے, انوار الحق صاحب میں اخلاقی جرت نہیں ہے, انوار الحق صاحب میں, انوار الحق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقصد وہ سٹف ہی نہیں ہے نا,
کہ وہ استعفیٰ دے سکے. اور یہ انوار الحق جو ہے آخری ٹائم تک اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے گا, پھر پینتھرا بدلے گا, پھر پینتھرا بدلے گا. کب مسلم لیگ نون کی آپ یہ دیکھیں نا کہ انوار الحق کے دو طریقہ کار ہیں. انوار الحق نے کیا کیا ہوتا ہے کہ مقصد اس کا گریبان سے جو ہے وہ ٹھوڑی کے اوپر ہاتھ بھی ہوتا ہے, 1 انچ اوپر ہاتھ ہوتا ہے. آپ کا ہاتھ جو ہے گریبان کے اوپر ہے, اگر آپ کو وہ انوار الحق جو ہے پریشرائز ہوتے ہیں تو یا ٹھوڑی پہ چلے جاتے ہیں, زیادہ پریشرائز ہوتے ہیں تو یہ جو مئی میں کیا تھا اور جو انہوں نے آج رات کو صبح کیا تو پھر پاؤں جو ہے وہ گٹوں کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل پتہ کیا ہوا ہے. میں انوار الحق صاحب آپ پتہ ہے کہ انوار الحق صاحب کیوں نہیں آئے؟ یہ جو میڈیا ٹاک کر رہے تھے پیر مدر سے, بڑے پولائٹ آدمی ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, عالم دین ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سچ بول رہے ہیں. انہیں پتا نہیں نا بیچارہ پیر تو ٹھیک ہی ہوئے گا, حضرت علامہ وزیر اطلاعات صاحب تو ٹھیک ہی ہوں گے. ان کے پیچھے بھی ایک چیز ہے جو انہیں بتا رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب انہوں نے کیا رہا ہے سب کہ جی انوار الحق صاحب کو, میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم کو 2 باتوں سے روک دیا گیا تھا. کس بات سے؟ ایک آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کرنا, اور دوسرا رائے صاحب نے روک دیا گیا تھا کہ آپ نے میڈیا سے بات نہیں کرنی, کیونکہ پچھلی بار جو ہے آپ نے میڈیا سے بات کی, وہ یاد ہے نا, آپ نے کہا کہ یہ بند کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ان کے والد صاحب بند کریں گے, تو پھر انہوں نے بند کیا. اب وہ انوار الحق صاحب کو بولنے سے بھی منع کیا ہوا تھا, کچھ کولیگز نے, کچھ دوست نے, کچھ لوگوں نے. تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بات نہ کر سکے. کل پرسوں آئیں گے, ہفتے بعد آئیں گے, ڈٹائی کے ساتھ وہ کہیں گے جناب یہ سارا کچھ جو ہے میں نے کیا ہے, اور اس کا کریڈٹ لینا شروع ہو جائیں گے. انوار الحق جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی پوزیشن میں ہے. اچھا عامر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں, اور ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کیا ہوا, اور یعنی بڑا فیصلے کیا ہوئے ہیں. کراچی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کراچی سے کوئی خبر راج صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ کراچی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا بڑا. ایک تو یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی برانڈ ہوا کرتی تھی, مسلم لیگ نون برانڈ ہوا کرتی تھی کہ یہ بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں سیاست میں. انوار الحق صاحب نے ان برانڈوں کو کچرا بنا دیا ہے, اور ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سول سوسائٹی ان کے نظریات کو تحلیل کر کے رکھ دیا. یہ کہہ رہا ہوں جی کچرا بنا دیا. ان کی بھٹو کی سوچ کی پارٹی, اور بھٹو کی, کوئی نواز کی, کسی پارٹی کی, کوئی اخلاقیات کی, کوئی کریکٹر کی, کوئی کردار کی, کوئی عوامی حقوق کی, کوئی بنیادی حقوق کی, کوئی کیا کہتے ہیں شخصی آزادیوں کی, کوئی شہری آزادیوں, کوئی بات تو چھوڑی نہیں نا کہ ان کے پاس آپ وہ کریں. اب صورتحال یہ ہوئی رائے صاحب کہ یہ اجلاس ہونا تھا 3 تاریخ کو. انوار الحق صاحب نے 3 تاریخ کو مینج کر لیا جی کہ کسی نہ کسی طرح میں یہ کر دوں, کیا کہتے ہیں, اسمبلی اجلاس میں بلا کے اسے کر دوں. جب انہیں پتہ لگا کہ جی جو یاسین صاحب نے بھی انکار کر دیا پبلکلی, اور فاروق اعظم صاحب نے بھی انکار, فاروق اعظم صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم اسے ووٹ نہیں کریں گے. اب فاروق اعظم صاحب کے اعلان کے بعد اور پیپل پارٹی میں ریزسٹنس کے بعد یہ آپریٹ کر رہے تھے انوار الحق صاحب فیصل راٹھور صاحب کے ذریعے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ان کی جو بادل نقوی صاحب کے گھر چوئی ریاض صاحب کے ساتھ چلے گئے, ادھر اسلام آباد میں بھی چوئی ریاض صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. اب یہ دیکھیں نا, بیسکلی جب بندہ دیکھتا ہے نا انوار الحق کو, تو پیپل پارٹی والوں کو یاد تو آتا ہے نا کہ ہم نے گڈ گورننس کا چیئرمین بنایا تھا اپنے وزیر اعظم چودھری مجید کے اوپر, اور پورا ناب والا اس نے وہ استعمال کرنے کے بعد اختیارات, اور مہینے بعد جو ہے پیپل پارٹی کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہی انوار الحق صاحب ہے نا. کوئی ان کے لیے نا پیپل پارٹی والوں کو یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے نا 2 بار نہیں ڈسا جاتا. معاملہ کوئی اور ہے, اندر نکل کوئی اور ہے. پیپل پارٹی جو ہے نا دوسری بار ڈسی جا رہی ہے. اب جو ہے فیصل راٹھور صاحب جو ہے, ایک تو پیپل پارٹی میں اختلافات ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ جی فیصل راٹھور صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ جو یاسین صاحب اور کچھ لوگوں کو ہٹانا چاہتی ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ قاسم مجید صاحب اور میاں وحید. اب میاں وحید صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہوئے ہیں, سنا پتہ لگا جو اطلاعات ہیں, لیکن کیونکہ قاسم مجید صاحب اور فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ جو یاسین صاحب کے کسی وجہ سے خلاف ہیں, یہ انہیں پتہ ہوگا آپس میں کیا ہے. تو انہوں نے جو ہے فیصل راٹھور صاحب کے ذریعے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو مینیج کرنے کا دعویٰ کیا تھا. انوار الحق صاحب نجی محفل میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو یاسین صاحب کو ابھی فون آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور فریال تالپور صاحبہ انہیں کر دیں گی. پھر انہوں نے 3 تاریخ کو اجلاس جو ہے وہ 7 تاریخ کو کر دیا کہ جی ہم اگر اسمبلی اجلاس ہو تو کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن کسی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی میں اتفاق و اتحاد نہ ہو سکا آرڈیننس کی حمایت کے والے سے, اور چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ, جس طرح فاروق حیدر صاحب پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کے اندر کھڑے تھے,
اسی طرح جو یاسین صاحب پیور پارٹی کے اندر جو ہے وہ عوامی رائے کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب یہ دونوں لیڈر جو ہے کیونکہ پاپولر لیڈرشپ تھی اور ان کا جو ہے وہ بیسکلی جو یاسین صاحب کا ویژن اور فاروق حیدر صاحب کا ویژن کلیئر تھا کہ یعنی عوام بالکل عوام کی عوام دیکھیں نا, جو لوگ عوام کی سوچ کے ساتھ کھڑے تھے, جو لوگ عوام کے اندر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے نا عوام نے کیا کیا, اور جس طرح کوٹلی میں جو کچھ ہو گیا تھا اس دن جو یاسین صاحب تھے بھی کوٹلی میں تو دیکھ لیا تھا نا انہوں نے کہ عوام کا چارج کراؤڈ جو ہے کیا چاہتا ہے. تو کل جو ہے وہ اجلاس ہوا, پہلے اکٹھے بیٹھے رہے صاحب اور اس میں جناب والا دیکھا, لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ جی اب صورتحال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو جو انوار الحق صاحب کے سہولت کار وزراء تھے انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں جو ہے وہ مائت کرانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ سردار یعقوب صاحب اور چودھری یاسین صاحب کی جو سوچ تھی وہاں پہ اس نے ڈومینیٹ کیا, اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ جی یہ آرڈیننس کو واپس لیا جائے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں پریشر بلڈ ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا وہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو یہ ہوا, اب انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے انوار الحق صاحب کا ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, یا انوار الحق صاحب کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کی پیپل پارٹی آپ کو تو مراحل اوپر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو ایک ہفتے کا انہیں کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے اس میٹر کو دوبارہ دیکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ جی کیا کیا جا سکتا ہے. اور انوار الحق صاحب جو ہے وہ جو ہے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے در پہ ہیں, جس طرح مسلم لیگ نون کو توڑنے کے در پہ ہیں. اور ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ سپیڈلی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کو بہتر کیا جائے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں بڑی خبر ہوگی, کیونکہ یہ جس طرح کا وہ اپنا لیا گیا ہے کہ جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو آپ نے مینیج کر لینا ہے کسی بھی ذریعے سے. تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہوتے, باہر ہوتے ہیں, کسی کے کراچی ہوتے ہیں, کسی کے بنی گالا ہوتے ہیں, کسی کے رائے ونڈ ہوتے ہیں, کوئی کسی کی قیادت ملتی ہے, کسی کی قیادت نہیں ملتی. تو اس وجہ سے یہ ایک تو اس ضرورت کو جو ہے وہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ جی یہ کریں. دوسری یہ بات رائے صاحب کہ یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ ان کو قریب المرگ جو ہے وہ پہنچا دیا, انوار الحق صاحب نے پہنچا دیا, اور ان کی اپنی سیاسی قیادت نے دیکھیں ابھی تو ایکشن کمیٹی نے ان کو فرق کر دیا. آپ میری بات نہیں سمجھ, تاریخ لکھی جائے گی نا رائے صاحب. آج جو ہے فاروق حیدر صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا. انوار الحق کے استعفے کا مطالبہ تو بنتا ہے, لیکن ان کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ فاروق حیدر سمیت آدھی سے زیادہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب انوار الحق صاحب کے سہولت کار تھے, اور آج رات کو 1-2 بجے کے بعد جو ہے انوار الحق صاحب کی کیا کہتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب کی طرف سے مگر تاریخ کی درستگی کے لیے وہ آیا. حالانکہ شاہ غلام قادر صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کوٹلی میں کہ جی ڈپٹی کمشنر کے جو یعنی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہیں اعتماد کا بھی بتا دیا, تو انہوں نے کہا یہ اختیارات تو سارے ڈی سی کے پہلے سے موجود ہیں. اب یہ کہیں جی کسی کو روکنے کے 3 سال سزا دیں گے, دوسری بار روکنے پہ 12 سال 15 سال سزا دے دیں گے, 10 سال سزا دے دیں گے. تو یہ پھر بندہ یہ پمبر کے اندر اپنا جو ڈیرا ہے نا اس کے اندر اور برنالا اس میں تو دی جا سکتی ہے, باہر کوئی نہیں دینے دیتا. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بمبر اور برنالا سے باہر آپ جو ہے اپنے دشمنوں کو اس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں, یہ کوئی آپ کو نہیں کرنے دیتا. تو شاہ غلام قادر صاحب کے سہولت کاری کی وجہ سے, اسی طرح اگر فیصل راٹھور صاحب, میاں وحید صاحب مقصد اور قاسم مجید صاحب, اگر یہ لوگ جو ہے وہ پیپل پارٹی کو تباہ کرنے میں, یا اگر میرا میں سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے, اپنی اقتداری جھنڈی کے لیے, اور پیپل پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فیصل راٹھور جو ہیں, قاسم مجید جو ہیں, میاں وحید صاحب اور یہ جو لوگ انوار الحق صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اگر یہ نہ ہوتے تو پیپل پارٹی آج اس مقام پہ پہنچتی. اگر شاہ غلام قادر صاحب, کرنل وقار نور صاحب اور کیا کہتے ہیں یہ جو باقی وزراء تھے ہمارے دوست, اگر یہ انوار الحق صاحب کے سہولت کار نہ بنتے تو مسلم لیگ نون کا جنازہ ایسا نکلتا. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ہڑتال کیوں کامیاب ہوئی, یہ ہڑتال جو انٹری پوائنٹس کی طرف لوگوں نے کیوں مارچ کر لیا, دسمبر کی یک وقتہ جو ہوائیں ہیں اس میں لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے. اس کی کیوں نکلے؟ اس وجہ سے رائے صاحب نکلے کہ انہیں جو ہے ایکشن کمیٹی نے انہیں بجلی سستی کرا کے دی, ایکشن کمیٹی نے آٹا سستا کرا کے دیا, ایکشن کمیٹی نے ان کے عوام کے کندھوں سے مہینے کا جو ہے وہ 20, 30, 25, 40 ہزار روپے کا بوجھ اتارا, جو بل کی صورت میں عام آدمی دیتا تھا, اور جو بڑا آدمی تھا وہ لاکھوں روپے بل دیتا تھا, اور جس کا 1.5 لاکھ روپے بل دیتا تھا اب وہ جو ہے وہ 5,000 روپے بل دیتا ہے. تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں جو ہے ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کروں. اسی طرح جو ہے وہ عوام جو ہے آٹا لیتی ہے, وہ انہوں نے دیکھا
کہ جی یہ فورم ہے, اس فورم کے اوپر اگر ہم نکلیں گے تو یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر عدم اعتماد کیا, نظام کے اوپر عدم اعتماد کیا, اور پچھلی بار کی نسبت زیادہ. آپ یہ کسی سے پتہ کریں, کل میں نے کوٹلی سے پتہ کیا, انہوں نے کہا یہ کوٹلی سے کبھی اتنا بڑا جلوس نہیں آیا تھا اس سے پہلے. آپ کو یاد ہے وہ جو جلوس آیا تھا, اس سے بڑا جلوس جو ہے, کل آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے جو راولہ کوٹ سے ہے, راولہ کوٹ پہنچنے سے پہلے جو ہے دھیر کوٹ فل ہو گیا تھا, کوالہ جو ہے بند ہو گیا تھا, انٹری پوائنٹ جو ہے وہ ساری بند ہو گئے تھے. اگر یہ سارے لوگ ڈھل کوٹ جاتے یا الاڑ کی طرف آتے یا آزاد پتن کی طرف آتے تو وہ ان کے پاس آپشن تو تھا نا کہ یہ پل جو ہے استعمال کر سکتے تھے. وہ سارے لوگ اپنے اپنے ضلعوں میں, اب ایک ایک ضلع کے لوگ اگر اپنے اپنے انٹری پوائنٹ کے اوپر پہنچ کے انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر عدم اعتماد ہے, نون لیگ کے اوپر عدم اعتماد ہے. اب سیاسی نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بقاق ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بقاق ہے. اگر تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے مگر فارم 47 کی طرح ہم اپنے بندے جتا لیں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر فارم 47 کی طرح یہ پاکستانی عوام تو نہیں ہے نا. اگر فارم 47 کے اوپر آ کے انہوں نے پلوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے راستہ تو انوار الحق نے دکھا دیا نا کہ کیسے کیا جاتا ہے. اگر فارم 47 کے اوپر آ کے انہوں نے پل بند کر دیا پھر فارم 45 میں جائیں گے. جس طرح جو ہے دہشت گردی کے مقدمات ختم ہوئے, جس طرح قتل کے مقدمات ختم ہوئے, جس طرح اس آرڈیننس کے مقدمات ختم ہوئے, کل آپ کیا کریں گے کہ جی جو الیکشن پٹیشن ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہوں گی. کیا آپ جو ہے وہ انتظامیہ کے بعد جو ہے عدلیہ کو بھی بے وقار کریں گے؟ میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ کل آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ جو سروس وہ الیکشن ٹریبیونلز والے ہیں وہی آ کے 47 فارم کو 45 میں بدلیں, جس جگہ پہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی لوگ بیٹھ جائیں گے. کشمیریوں کا تو ٹیمپرامنٹ ہے نا, وہ تو یہ نہیں برداشت کریں گے. یہ کوئی پاکستان کے اسلام آباد کے لوگوں کی طرح تھوڑے ہیں یا پنجاب کے لوگوں کی طرح تھوڑے ہیں کہ جناب والا یہ ٹالریٹ کرتے رہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو انوار الحق صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں جو سہولت کاری کر رہے تھے انوار الحق صاحب کی, انہوں نے اس قدر نقصان پہنچا دیا ہے کہ اب اس ڈیمیج ریپیئر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے اس چیپٹر کی طرف آزاد کشمیر والے اور پیپل پارٹی نے آزاد کشمیر چیپٹر کی طرف اور مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر چیپٹر کی طرف توجہ نہ دی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آئندہ چند دنوں میں ان سیاسی جماعتوں میں بہت بڑی سطح پہ توڑ پھوڑ ہوگی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹائم دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ٹائم دیکھیں کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ جو انوار الحق صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے, جو انوار الحق صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, پتہ ہے انوار الحق صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کل انوار الحق صاحب نے 3-4 دن پہلے انوار الحق صاحب نے 3 تاریخ کے قریب دعویٰ کر دیا کہ میں تو پیپل پارٹی کی صدارت سے جو یاسین کو اٹھوا رہا ہوں, اور اگر شاہ غلام قادر نے میری سہولت کاری نہ کی, شاہ غلام قادر کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا. اب میں بتاؤں کہ یہ آپ طاقتور آدمی ہے نا, طاقتور آدمی ہے نا, تو یہ شکر الحمدللہ پڑھیں کہ آپ اور ہم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ محفوظ ہیں, ورنہ ہمارے عہدوں سے ہٹانا تو ان کے بس کی بات کوئی نہیں ہے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ, ناظرین اس وقت جو مشرق وسطیٰ ایک نیا مشرق وسطیٰ بننے کو جا رہا ہے, اور شام میں اسد خاندان ہے, ان کی 50 سال سے زائد کا جو اقتدار تھا وہ آج اس کا انجام سے دوچار ہوا. صدر بشار الاسد اس کا یہ شام سے باغے ہیں, اور اس وقت شام پر باغیوں کا قبضہ ہے, اور یعنی دارالحکومت سمیت دمشق سمیت پورے شام پہ جو باغی ہیں حیت التحریر الشام, یعنی ایک باغی دڑا ہے, یہ جنگجوؤں پر مشتمل یہ ایک گروہ ہے. اس نے شام کے اوپر جو کنٹرول حاصل کر لیا, شام کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اب یہ جو لڑائی شام میں شروع ہوئی ہے یہ جو موجودہ, اور یہ اسے رکے گی نہیں شام سے, اور اس وقت یعنی جو مشرق وسطیٰ میں جو شام ہے اس کی جو فوج ہے, اس کے جو ادارے ہیں, تو سب سے طاقتور ریاست تھی شام, لیکن اس کو اقتدار سے ہٹتے, اقتدار سے انجام سے دوچار ہوتے 3 سے 4 دن لگے. عمر صاحب یہ کیا ہوا ایک دم آنن فنن, یہ جو بشار الاسد ہے اور یہ ایک اقتدار 25 سال سے ان کا, یعنی 2000 میں جو حافظ اسد صاحب ہیں ان کی وفات کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا, 25 سال ہو گئے, اور 3-4 دن میں ایک ہفتے کے اندر اقتدار سے الگ ہو گئے. یہ جو ہے نا وہ ایک تو ان کا اقتدار جو ہے اجتماعی طور پر 54 سال تھا, یہ 25 سال نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے 30 سال پر ان کے والد صاحب کی حکومت رہی ہے, فادر صاحب کی بھی حکومت رہی ہے, تو حافظ اسد صاحب کی, تو یہ 54 سال کا اقتدار تھا رائے صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں انہوں نے روس, لبنان, ایران اور جو ملیشیا تھا ماسک وغیرہ, ان کی مدد سے جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی
तो वो 5 लाख के करीब लोग जो मारे है थे। वो लोग मारे मारे थे, थे। और 3 मिलियन से जो ज़्यादा जो है वो पनाह गज़ीन हाँ, बन गए थे। बेघर उन्हें होना जो पड़ा है वो लोगों को, बेघर मुख्तलिफ होना पड़ा, ममालिक और में उन्हें पनाह लेनी मुख्तलिफ पड़ी थी। ममालिक में उन्हें जाके हिजरत करके पनाह लेने, याद होगा आपको ये बड़ा इशू हुआ था कि जी बॉर्डर बंद कर दिए गए थे कि इतना। तो ये एक वो है, एक तो ये बात है कि इक़्तिदार जो है वो जब तब तक ही रह सकता है जब मतलब सदा बादशाहत अल्लाह की है, और ये जो है अंजाम है। और आज जिस अंदाज से यानी आमरों के लिए अंजाम है, आमराना पॉलिसी, आमराना सोच रखने के लिए अंजाम है आज ये बशार अल असद का जो और अंजाम। जिस अंदाज से आज जो है वो हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे कोई वो तो नहीं होगा। एक तो ये बात है कि ज़ाहिर है रूस, ईरान और जो इनके हमायती हैं उनको अपना सोचने का अंदाज़ है, और वो इसको देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनली जो है वो एक ज़रा इसके जो अमेरिका के ऊपर वो डाले जाएंगे। अभी आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके बाद ये ऊपर तले जो है वाक़यात हो रहे हैं। अमेरिका में जो है वो ट्रंप आ गया। एस्टेब्लिशमेंट को हाँ, शिकस्त ट्रंप आ होगी, गया, ठीक है, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त होगी बावजूद इसके। और वो जो लोग चाहते थे कि जो इक़्तिदार की बात हो पाकिस्तान में, बावजूद इसके कि वो हम सच बोले झूठ बोले तो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान में भी इलेक्शन के अंदर जो है यानी वो 8 फरवरी को 8 लोगों ने फरवरी को जो फैसला है कुछ और वो दिया था। फैसला कुछ और दिया था। तो ये जो राय सब सूरत हाल है, इसके ऊपर यही है कि अभी मैं तो यही कहूँगा कि जी अवाम ने वो अल्लाह बख्शे, अब उस क्या कहते हैं पार्टी जो है वो उसका नज़रिया बदल गया है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा का कौल होता था। मेरा ये ख्याल है कि आमिर जो हैं वो आमिर महबूब के अलावा अपने अंजाम की जानिब गामज़न है, और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन ये बात है कि जिस अंदाज से इसके ऊपर जो है वो खाना जंगी का शिकार रहा और बेगुनाहों की जाने गई, आज जो है जिस अंदाज से मतलब अपोजिशन को और ये जो सियासी क्या कहते हैं अवाम जो थे उन्हें जिस तरह की कामयाबी हासिल हुई है, उसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि वो आइंदा के लिए ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि जी हमेशा वो इक़्तिदार में रहेंगे, उनके लिए इबरत भी है। और ये जो ताकतवर लोग जिन्होंने जिस कदर जो है वो टेरर की लामत पे, आपको पता है कि इस ख़ानदान ने, बशार अल असद ख़ानदान ने और उनके बुज़ुर्गों ने जो है वो किस लाखों कदर जो है बेगुनाह वो लोगों को मारा और मज़ालिम का शिकार रहे, और इन्होंने ताकत की ज़ोर पे अपना इक़्तिदार कायम रखने की कोशिश की। और आज जो है वो उन्हें ये भी दस्तयाब नहीं बेयार है कि मददगार, वो अपने मुल्क में रह सकें, और उन्हें शायद ये जो है अब जिस आप ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती होती है कि आपने जो है वो दहाइयों किसी मुल्क में जो है वो इक़्तिदार इंजॉय किया हो, आप सदर, वज़ीर आज़म और बादशाहों की तरह रहे हों, और उसके बाद अवाम के गैज़ व गज़ब की वजह से आपको जो है वहाँ पे दफन होने के लिए भी जगह ना मिले, और आपको जो है वो मुल्क छोड़ के जिला वतनी इख्तियार करके भागना पड़े जान छुड़ा के। तो ये अफसोसनाक है और इबरत का निशान है उन हुक्मरानों के लिए जो ये समझते हैं कि उनका इक़्तिदार हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। नाज़रीन, यह था आज का हमारा प्रोग्राम, और हम अपने हर प्रोग्राम में जो इस्लामाबाद में ज़िम्मेदार लोग हैं, इस्लामाबाद में जमहूरी हुकूमत है, इससे हम मुतालबा करते रहें, अपील करते रहें। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और वहाँ रवादारी है, सियासी हम आहंगी है, और एक शख्स की आना, एक शख्स की ज़िद ने आज़ाद कश्मीर की सियासत को, आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को तमाशा बना कर रख दिया है। और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, वज़ीर आज़म साहब चौधरी अनवर अल हक साहब, उनकी 40 से बड़ी रुकनी काबीना और तमाम तर वसाइल के बावजूद, यानी ये छोटा सा मामला जो एक्शन कमेटी का मामला था, ये जो सदारती मुतनादा जो सदारती ऑर्डीनेंस है, इस सदारती ऑर्डीनेंस को जिस तरह हुकूमत ने इसके ऊपर हटदर्मी की, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर इसको अपनी आना का मसला बनाया, उससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान सबको सोचना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए। एक तो यह है कि जो मुतनाज़ा सदारती ऑर्डीनेंस पे इस पे हटदर्मी करके, तो जिस तरह के साथ एक्शन कमेटी या आज़ाद कश्मीर के आवाम को एक मौका फराहम किया गया, और जो कल जिस तरह के साथ जो एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मिलाने वाले जो दाखिली रास्ते हैं, जब वो दाखिली रास्ते पे जो एक्शन कमेटी के लोगों ने आकर जो है ना उनको बंद किया, उसके हवाले से जो हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, और अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान ने आया, को भारत ने
کوئی سازش کر دی؟ کیا کوئی راہ نے کہا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ آرڈیننس جاری کریں؟ کیا صدر صاحب کو کہا تھا آپ یہ آرڈیننس جاری کریں؟ اور جب آپ کے پاس کابینہ موجود ہے، آپ کے پاس پارلیمانی پارٹی موجود ہے، اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک منتخب حکومت ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 18 ماہ سے یہ مخلوط حکومت، مخلوط جو سرکار ہے جس کے سربراہ انوار الحق صاحب ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں یہ آپس میں حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں سیاسی افراتفری ہے، آزاد کشمیر سیاسی بے یقینی ہے، اور وفاقی حکومت تمام تر وسائل جو مہیا کر رہی ہے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے، تمام حکومت جو فنڈ جو ہے نا وہ دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آزاد کشمیر کے حالات میں بہتری نہ آنا، آزاد کشمیر انتشار کو نتیجہ فروغ ملنا، یہ کسی طور پر نہ تو آزاد کشمیر کے مفاد میں ہے، نہ تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہم گزارش کریں گے حکومت پاکستان کے ذمہ داروں سے، یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں سے جو آزاد کشمیر حکومت کا حصہ ہے، مسلم نون، محترم جان نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو، کہ خدا را آزاد کشمیر پہ توجہ دیں۔ یہ جو آزاد کشمیر میں آئی بر جو نظام آپ نے مسلط کر رکھا ہے یہ بری طرح ناکام ہو گیا، اور اگر یہ تجربہ مزید اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے تو آزاد کشمیر کی بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔